اکھ کھل سی اے زمانہ ایسا ہے جی تھوڑی جی زندگی اس تو بعد بندہ ہے وہ بندہ شدہ مر گئے لیکن دراصل اصل یہ یاد ہے بندہ مر گئے مر نہیں مہنگا دراصل وہ جی میں کیا بات ہے موت کا معاملہ دست ہک لازے کا ہے جرا گھنٹہ تو ہو سے تیرا جسم بے جان ہو سی قبر دے اندر تیرے کو پہنچ سے تو قبر دے اندر وہ تیرا جسم بے جان نہ راسی بے جان نہ راسی وقت جو روح لوٹائی ہوئے سی وہ تے کو زندہ کر رہے سی اور جب زندہ کر رہے سی تو ان قبر دے اندر تو اندھیرا ہے اور اندھیرے جو روشنی کی میں کروں روشنی چاہنے تو نماز پڑھ اور نماز دا سوال بعد ڈٹھاوے سی لیکن قبر کے اندر تمہیں سب اپنے چھوڑ کے چلے گئے تمہیں کون کام آنے والا ہے قبر کے اندر تمہاری نماز پہلی چیز ہے نماز روشنی ہوگی اور پھر تم قبر کے اندر جاؤ گے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اور وہ زیارت کون کرے سی جیڑا بھی کرے سی او محمد عربی کچھ جڑے سی جیڑا دنیا یاد کرے سی جیڑا ہے نا اللہ اللہ کرو اللہ کرو وہاں کہ تم اللہ کی بات کرتے ہو اللہ کہتا ہے تو محمد کرو حضور کا نام لو تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک تم نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لو سوچ کر ان تمام غیر مقلدین سے میں یہ سوال کرتا ہوں جڑا دن محمد عربی دا کتاب ہی چھوڑا دے کہ اگر کریم دا خیال آوے نماز نہیں راندی میں پوچھتا اے صاحب تو مسلمان کون ہے عربی تمہیں نہیں آتی الگ معاملہ ہے جب محمد عربی کا نام زبان پر آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد عربی کا امتی ہو اور محمد عربی دا نام ہے کہ روزے رسول دا خیال نماز خدا کی قیام خدا کا رکوع خدا کا لیکن سوچ کر سلام پھیروں کی اجازت نہیں جب تک نبی دی یاد درود نہ پڑھو بیٹھا یاد جومے ہوا کہ نماز اس سے خوبصورت کیا ہو سکتی ہے کہ تو نبی کی ذات پر درود پڑھ رہا ہو نماز کے اندر بجائے دنیا کے خیال بجائے تجھے دکان بجائے ریڑی مان بجائے تجھے کسان ہونے کے دنیا کے خیالات سے ماں برا ہو کر تو جناب اتیاتی بیچا ہمیں کہ اتیاتی بہ کے نبی دی ذات درود و سلام پڑھتا بیچا ہمیں تے دیکھو مکے مدینے کا خیال ہے حضرت محترم نماز ہی رب کی رضا واسطے پڑھے دی ہے نا کوئی دکھاوے واسطے نہیں پڑھے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آپ کے زمانے کے اندر آپ کی خلافت کا زمانہ ہی بندہ پھٹتا آیا جدے نے نماز پڑھی اس نماز یہ جدے نے بندہ پڑھتا ہے پڑھ کے تے نکلنا مولا علی نے گھوڑا اٹھایا اور انہیں پاں پکڑ کے فرمایا چل نماز پڑھ دوبارہ ایک ہی طریقے جلدی نماز پڑھ وہ سکون نہ رکوع سجود قیام کیتا سکون نہ نماز پڑھ چھوڑی جب نماز پڑھ چھوڑی سلام کر چھوڑا تو بات بننے لگا تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ پوچھا اے صاحب ہجری نماز پہلی پڑھی ابھی ٹھیک ہے یا بعد آئی وہاں کہ جی پہلی آپ نے فرمایا پہلی کی میں وہاں کہ جی پہلی وہاں میں جلدی پڑھی ہائی کر رب دی رضا واسطے تو جی تو میں کوڑے دے در پڑھی تو مقصد کوڑے کے ڈر نہ ہو جب بھی تمہاری عبادت ہو تمہاری رب کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت پر عمل ہو تو رب کی رضا کے لیے ہو رسول کی رضا کے لیے کسی کو راضی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنے باپ کو راضی کرتے ہو اپنے جناب استاد کو راضی کرتے ہو اپنے بزرگوں کو راضی کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایسا سونا مذہب عطا فرمایا کائنات کے اندر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے محبوب کبریہ کو ایسے رسالت عطا کی تھی اور دیکھو دا امت ہی بڑھایا تیرے واسطے فضیلت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جی میں محمد عربی افضل ہے میں محمد عربی دی امت بے انبیاء دی امت کو بھی افضل ہے تب جس ٹائم افضل ہے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتوں جو ان کے صحابہ تھے یا ان کے جو امت تھی وہ امت کولے امت بڑھ کے تب سارے کردار بھی بہتر ہونے چاہیے سارا کام بھی صراط مستقیم ہونا چاہیے کہ محمد عربی کو یاد رکھ اس زندگی کے اندر جو آقا کریم دی ذات تو یاد نہ رکھ سے تب دیکھی میں تھی سکتا ہے تو نسبت مضبوط ہو سے تیری نسبت مضبوطی کا نبی کا در ہے کہ تو ہی ہاتھ چھات جو دینے تے کو عشق ہو گئے دے تے کو محبت ہو گئے دیئے وہ پیر دی لڑ لگ کے تو در مصطفیٰ تے پہنچ گئے دے تے در مصطفیٰ ومائی یدع رسول حفظت اللہ جس نے رسول دی اطاعت کی دیئے تعبید اللہ دی اطاعت در مصطفیٰ علی سے مل کر نبی سے ملا ہو
علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا۔ رستہ تو وہ ہے کہ ایسا چاہے امام حسین دا لڑ پکڑ گئی، امام حسن دا لڑ پکڑ گئی، ابو بکر عمر عثمان علی دا ہاتھ پکڑ گئی، کسی غوث کتب اور ابدال دا ہاتھ پکڑ گئی، مقصد کا در مصطفیٰ ہے۔ اور در عشق حسین کی باتیں کرنے والے، 10 محرم کے دن رب کو سجدہ نہ کرنے والے اور صرف حسین کی رٹ لگانے والے، تمہیں یہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرے حسین نے تپتے ہوئے صحراؤں کے اوپر نیزے کی نوک پر چڑھ کر رب کا قرآن سنایا ہے۔ تو جسا ہے قرآن پڑھے، تیروں کی بارش کے اندر، نیزوں کی بارش کے اندر میرے حسین نے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ کر کے بدلا دیا کہ مالک حسین اپنا علی اصغر شہید کرا سکتا ہے، اپنا قاسم شہید کرا سکتا ہے، اپنا عباس شہید کرا سکتا ہے، 72 تن قربان کر سکتا ہے۔ سجدے بن کے تیرہ دی بارش میرے حسین نے رب دی بارگاہ تیرے الفاظ کے سن، یا اللہ حسین تیرے تے راضی ہے، تو حسین تیرا راضی وسوسے آنن نماز دے اندر انہیں بہت سارے لوگ سارے تو نہیں آنن آدھے جی صاحب وسوسے آنن نماز دے اندر، تو وسوسے آمنا کوئی عیب نہیں، دنیا دے وسوسے آمنا، اپنے کامہ دا خیال آمنا یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ امت محمدیت کرم ہے۔ اب دیکھو کیسے یہودی میرے محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہے، آگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے تمہارے صحابہ کو نماز کے اندر خیال آتے ہیں، اساں یہودی ہیں، اساں اپنی باتاں کرنے ہیں، اساں کو دا خیال نہیں آتا کہ تمہارے صحابہ کو کہ ہزارہ خیال نماز دے۔ قربان مانا کے کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سرکار نے فرمایا نہ یہ ابوبکر صدیق بیٹھے، میرے کریم آقا نے فرمایا صدیق اکبر ہی دا جواب نہیں سی۔ آج جو بات کرتے ہیں صدیق اکبر پر سنو، صدیق اکبر وہ ہستی ہیں، پیر حمید الدین سیالوی جو اصل چشتی سلسلہ ہے، آج بھی اگر چشتی اپنے اصل پر آئیں تو پھر ایسے سیال شریف چلے جائیں۔ آج بھی اگر کوئی اپنے قائم ہے اپنے چشتی سلسلے کے اوپر، عقائد کے اوپر، تو وہ سیال شریف کا گھرانہ ہے۔ پھر سیال شریف فرمانے ہیں پیر حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمانے ہیں کس نے مولا علی کو اول آکھا بلا فصل آکھا، آپ چشتی ہیں کہ آپ وہاں کا دمادہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر تا حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مائک ہنگی دا اس مولوی کو جس نے گال کی تھی، آپ نے فرمایا سوڑا میں چشتی ہاں میرا مرشد بھی علی ہے، میں چشتی ہاں میرا مرشد بھی علی ہے، لیکن سن جڑی گال تو سٹیج تے کرے گا بیٹھے ساڑا مذہب نہیں۔ آپ نے فرمایا علی پاک چوتھے خلیفہ ہیں، پہلے ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے فرمایا درجے کو نہ گھٹا کر، آپ نے فرمایا میں چشتی ہاں میرا سلسلہ ویدہ بھی مولا علی دے ہاتھ پیچھے، لیکن غداری نہ کرنے سا۔ آپ نے فرمایا اگر تو شان علی دی بیان کرنے ہیں، آپ نے فرمایا بھراؤ برا ہے، مولا علی کو شان اللہ نے عطا کی تھی کہ محمد عربی دے مونڈھا دے چڑھ کے آپ نے دوتا کو توڑا ہے، ایشان بھی لیا علی کو۔ آپ نے فرمائے بات انہاں مونڈیاں کو بھول نہ گئے کرو جنہاں مونڈیاں تے محمد عربی نے خود سواری تھا۔ یہ عقیدے کی بات تم سے کر رہا ہوں، عقیدے کسی کے جھانک سے میں بتاؤ، ان چشتیوں کو مانو جو اصل چشتی ہیں۔ آج بھی وہ اعلامیہ تم دربار ساتھ شریف پر چلے جاؤ، وہ گوڑا شریف کے مرشد ہیں، تاجدار گوڑا کے مرشد ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے یہ لکھا، وہ اعلامیہ لکھا کہ کسی کی چال میں نہ آنا، چاہے چشتی ہو، سربردی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، یہ سارے ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں جاتے ہیں، لیکن کوئی ڈنڈی مارے تو یہ ظاہری و باطنی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے 14.5 سال سے کہ محمد عربی کا مصلی جائے نماز لاوارث نہ تھی۔ آج کسی پیر کا مصلی لاوارث نہیں تھے، محمد عربی کا کی لاوارث تھی۔ آپ نے فرمایا
بیلنس رکھو، اہل سنت و جماعت بیلنس رکھو، مقام و مرتبے کو بیلنس رکھو، تب ہی تمہارا ایمان قائم رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں جلی رات اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا محمد عربی کی ذات کو، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اللہ نے فرمایا ہجرت کر اور اپنے نام صدیق اکبر کو کھیل۔ اس رات اللہ دے حبیب نے اپنے بستر تے مولا علی کو سمایا۔ شام سمجھ لو، یہ اب الفاظ کس کے ہیں؟ چشتی کے ہیں، سیال شریف کے ہیں، یہ ان کی ہیں جو تاجدار گھوڑا پیر میر علی شاہ کا پیر گھرانہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، کہتے مقام کو کھوایا نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جس رات حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت فرمائی، آپ نے اپنے بستر دیکھے کو سمایا مولا علی کو۔ یہ شان ملی ہے کہ محمد علی کے بستر کے اوپر کون سو رہا ہے؟ مولا علی شریف اللہ۔ آپ نے فرمایا ہجرت کی رات ہے۔ اب یہ شان ہے، پھر حمید الدین صاحب فرماتے ہیں یہ شان ہے میرے علی کی کہ محمد علی کے بستر پر علی کو سلایا گیا ہے، یہ شان ملی ہے علی کو۔ آپ نے فرمایا تم شان کو نہ بھلو، جیلی رات علی ہجرت کی رات حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بستر تے آرام فرما ہے، وہ رات غار ثور دے اندر محمد عربی ابو بکر صدیق دی جھولی تشریف فرما۔ اس ہستے کسی دے شکنجے چ نہیں آمنا، کسی دے شکنجے چ نہیں آمنا، کیونکہ یاد رکھ ایک نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، تیرا نماز ہے، تیرا روزہ ہے، تیرا زکوٰۃ ہے، تیرا حج ہے، تیرا جہاد ہے۔ سب سے پہلے فریضے 5 ہے، ان فرضاں کو پہلے تیرا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، رفع یدین کرو، کچھ کرتے پھرو، وہاں کے چلے کٹ رہے بن اور متھے دے محراب پڑا جو رب دا قرب نہیں ملا تو کیا کرنا؟ مزہ تو تب ہے تو چلے کرتے ہمیں خانقاہ دے بن رب کے رسول دا قرب مل بنجے وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل۔ اور میاں تو پوری نماز نہیں پڑھتا، رب جیسا نفل کھڑے۔ آج بندے نماز نہیں پڑھتے کہ اللہ فرمائے تیرا راتی اٹھ کے نمازاں پڑھتے ہیں، اساں دے نیڑے تھی ویندے ہیں، اساں دی زبان پڑھ ویندے ہیں، اساں دی اکھاں پڑھ ویندے ہیں، اساں دے ہاتھ پڑھ ویندے ہیں، اساں دے قدم پڑھ ویندے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ کا اشارہ کرے اساں ہندوؤں کو کلمے پڑھائے۔ لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ لجپال لجپال اللہ اللہ۔ دعوت سے یاد رکھ کہ ایسا سارا معاملہ سارا در مصطفیٰ کا ہے۔ جتنی بھی نسبتاں گڑواؤں، جتنی بھی محبتاں گڑواؤں، یہ تمام تر دراصل حضور دے در مصطفیٰ تک پہنچن دا ذریعہ ہے کہ جیرا در مصطفیٰ تے پہنچتا ہے یقیناً وہ خدا تک پہنچویندہ ہے۔ کوئی آکھے کہ میں صرف اللہ کا نہ گھننا، یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے تک عرش سے تے ستونہ تے بھی لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے آکھا پہلے انسان اس زمین تے کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پر میں نے میرے رب نے میکو پیدا کیتا نا، اس وقت میں عرش تے ستونہ تے سب تو پہلے لکھا کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو یاد رکھ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچنے واسطے بھی انسان دی محنت لگتی ہے اور خدا دا قرب پانے واسطے بھی بڑی محنت لگتی ہے۔ تم کسی کی مثال پیش کرو، وہ جی علامہ اقبال کا کلندر ہے، عادل علامہ اقبال کا کلندر ہے، ہم مانتے ہیں کلندر ہے، عشق رسول میں وہ بے انتہا آگے بڑھ چکے تھے، لیکن اگر تم مثال لے کہ یار علامہ اقبال کی داڑھی کو نہیں اوٹا ولی ہے تو تم نہ علامہ اقبال کی مثال پیش کر سکتے ہو۔ حتیٰ کہ تم شریعت کے معاملے پر پیر سوا کی بات نہیں کر سکتے، شریعت کے معاملے پر تم سلطان بہو کی بات نہیں کر سکتے، شریعت کے معاملے پر تم ابو بکر عمر عثمان علی کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت ایک ہی شخصیت کی ہے جس کو رب تعالیٰ نے نام محمد رسول اللہ کی ذات بنایا۔ شریعت دا ابو بکر بھی حضور کو لکھا دیا پر، عمر بھی لکھا دیا پر، عثمان بھی لکھا دیا پر، اور مولا علی لکھا، حسن حسین لکھا۔ اب سوچ کرو کچھ لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں جو محمد عربی کے سسر ہیں، محمد عربی کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا امام ہے جس کے پیچھے عمر بھی مقتدی ہے، عثمان بھی مقتدی ہے، علی بھی مقتدی ہے، حسن بھی مقتدی ہے، ایسا حسین بھی مقتدی ہے۔ بس سوچ کرو جنہ دے مقتدی نے سنے ہو سن وہ امام کے نہ سنا ہو سن۔ اس راستے میں یاد رکھ کہ ایسا سارے اولیاء کاملین کے درات آنے ہیں، اس وجہ بول کہ اللہ نے انہوں کو شانہ پاک کیا۔
اللہ جو شانہ عطا کیتیاں کہ انہاں کو شانہ جڑی ملیاں او محمد عربی دے در کل ملیاں حضور دی ذات دے فنا فی رسول تھے اور فنا فی اللہ ہوئے اور فنا فی شیخ ہوئے بات بن کے اللہ انہاں کو قرب ادا کر رہندا ہے بات اللہ تعالیٰ انہاں دے ہاتھ پڑ ویندا ہے تے خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا سید اور وہ کو ایک مولوی صاحب گھن کے آئے تے مولوی صاحب جس ٹائم گھن رہے انہاں کو تے وہ شاہ صاحب جو کہ سید ہیں پیر سواگ کا جٹ ہیں اس وقت اس سید سے شاہ صاحب نے دل چے خیال آیا کہ میرا مولوی صاحب میں کوئی جٹ پیر سواگ کو گھن رہے میں تو سید ہوں تے پیر سواگ کا جٹ ہنچی کے ولی ہو سن لیکن میرا دل نہیں منے دا کہ میں ایک جڑ دے ہفتے پیت ہوں خیر آدھا ایک خلیفہ ہے حضرت لال صاحب بہت بڑے عالم ہیں حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ وہ تھا موجود بیٹھے ہیں اور رات کو پہنچے انہاں سمجھایا خیر صبح تک وہ سمجھ گئے اہل علم ہیں لیکن جس میں خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کافی تعداد کے بیچ مول مرید بیٹھے آپ نے ڈائریکٹلی اس شاہ صاحب کو مخاطب ہو کے فرمایا آپ نے فرمایا شاہ صاحب ساری خانقاہ سارا فیض خالی نہیں جیڑا بھی اس در دے ہوتے جس نسبت جس سوچ نہ آوے سی وہ انشاءاللہ خالی نہ وے سی کیونکہ سارا جڑا ایک در ہے مولا علی دی تلوار علی کر دو رخا ہے جیڑا فیض گھنن آئے وہ تا پاوے سی تے جیڑا اینے بھی آ گئے خالی کون آوے سی اس سے یاد رکھو اس آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت تقاضا یہ رکھنا ہے کہ اللہ نے سب کو فرما چھوڑے پورے قرآن کو پڑھنا پورے قرآن کو یہ قرآن اللہ نے احسان دلس اپنے حبیب دے اوپر فرمایا کہ حبیب دی ذات وہ ہے جو زندگی دے اندر یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قبر کی یاد کروے سی حشر کی یاد کروے سی کیونکہ آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت عظمہ ہے اور اللہ دا احسان سن انہی آیت ہوتے میں گال مقیدہ پیا کہ اللہ نے فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تو ان دے وچ اللہ نے احسان جڑا جتلا ہے کہ ایسے مسلمانوں پر ہم نے احسان کیا ہے بات سوچے ہیں سوال پیدا کیدا ہے ذرا غور کریں کہ اللہ نے الحمد گھن کے والناس تک بے تحاشا 30 سپارے دے وچ ہر چیز فرما چھوڑی ہر چیز عطا کر چھوڑی ہر نعمت عطا کر چھوڑی کسی امیر کو غریب کو انہیں محبت کے اندر اللہ نے نعمت نواز چھوڑا اور سوچنے کی گال ہے کہ اللہ سونے نے بھائی کیوں ایسی جگہ دیتے احسان دا لفظ نہیں جتلایا کہ میں کہوں لیدہ پیاں میرا احسان ہی ہے پورے قرآن کے اندر اللہ اتنا غفور الرحیم ہے اتنا زیادہ غفور الرحیم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے لیکن جب محمد عربی کو زمین تے بھیجس پورے قرآن کے اندر ایک جگہ تے فرمائے مسلمانوں میں بتے احسان کرتا کیونکہ یاد رکھ تو تے میں اپنا محبوب کہیں کو لے دنیا دے اندر کوئی اپنا محبوب اپنا کہیں کو لے مر ویندا ہے مٹ ویندا ہے لڑ ویندا ہے اپنا محبوب نہیں ویندا تو رب نے احسان اس پر جتلایا کہ زمین دے اوتے میں اپنا حبیب اپنا محبوب کا خلیدا پیاں اور بس یہ چیز سمجھ آئی کہ اللہ نے محبوب کبریا احسان دا لفظ ان پر فرمایا کہ مسلمان اس چیز سے غور و فکر کر کے دے کہ میں پورے قرآن احسان دا لفظ نہ فرمیدا پیا نعمت ہوتے نعمت عطا کردا پیا احسان دا لفظ نہ فرمیدا پیا تے محمد عربی کی ذات تے نام احسان دا لفظ فرمیدا پیا تے اے عقل انسانی غور و فکر کر کہ اللہ تے کو دساونا چاہتا ہے کہ جتنی نعمتاں ہیں اے تیرے پاون کو گھن کے اے دنیا وچ اسیشن اے ساریاں تے پیر ہوے چاہے فقیر ہوے کوئی شاہ ہوے کہ غدا ہوے یا ملک ہوے خان ہوے چودھری ہوے کوئی بھی ہوے دنیا دے اندر نعمت استعمال کر کے جڑا رب کو جلال نے کو عطا فرمایا ہیں وہ سارے استعمال کر کے ایک کفن دے اندر قبر لے یہ ہے کہ یا کوئی نعمت ایسی ہیں کہ تم دیتے ہوئے نہیں ہے تو اسی لیے اس آیت پر غور و فکر کرو کہ اللہ فرمائے ہے پورے قرآن کا احسان دا لفظ نہیں فرمایا لیکن محمد عربی کے احسان دا لفظ فرماؤں دا مقصد اور تو سمجھاؤں دا مقصد یہ ہے کہ دنیا دی نعمتاں صرف نعمتاں ہیں اور محمد عربی نعمت عظمہ ہے کہ ایک کو دیکھو دنیا دے اندر فلاح پاوے سو قبر دے اندر ویسو فلاح پاوے سو کہ روزے نیشر بھی ہو سو ایندے سائد کرنے ازولتنا ہی فلاح پاوے سو کیونکہ محمد عربی وہ احسان عظیم ہے وہ نعمت عظمہ ہے کہ
اس نے ای جہان چ کماونا بد قبر چ کماونا بد حشر چ کماونا. اور یاد رکھ اسا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں, اسا سلطانی ہوں, اسا سواگی ہوں, اسا جناب گرڑوی ہوں, کسی نسبت نہ ہوں, لیکن ساری پہچان اس پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے. اور بریلوی عشق و محبت نہ ہے. اعلیٰ حضرت سنت تے عمل کرا چھوڑے تے کوئی شریعت تے عمل کرا چھوڑے تے کو اللہ اس کے رسول دی محبت لے چھوڑے, بس یاد رکھے وہ کامل رہنما ہوتا ہے. تیرا ہاتھ اگر پیر امجد دے ہاتھ پیچھے, خواجہ اسد کریم رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ پیچھے, تو بس یاد رکھا وہ ہاتھ پیر سواگ دے ہاتھ پیچھے, وہ ہاتھ عثمان دہانی دے ہاتھ پیچھے, وہ ہاتھ دوست محمد کدھائی دے ہاتھ پیچھے, وہ ہاتھ شیخ احمد سعید دے ہاتھ پیچھے, وہ میدا ہاتھ مجدد رسالی شیخ احمد سرندی فاروقی دے ہاتھ پیچھے, وہ بہاؤالدین نقشبند دے ہاتھ پیچھے, وہ باعید مستاوی دے ہاتھ پیچھے, وہ ہاتھ میدا ہوا سلمان فارسی دے ہاتھ پیچھے, تو سلمان فارسی دا ہاتھ ابو بکر صدیق دے ہاتھ پیچھے, ابو بکر صدیق دا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ پیچھے, تے محمد عربی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ. اس نظریے دے نال انسان بیعت کرے ہوئے کہ میری بیعت پختہ ہوئے اور سچا شجرہ ہوئے, چاہے چشتیہ ہوئے, چاہے سرورتی ہوئے, چاہے قادری ہوئے, بھاوے نقشبندی ہوئے. کہنا ہاتھ کہنا مولا علی نہ رلدے تو کہنا عمر فاروق نہ رلدے تو کہنا ہاتھ ابو بکر صدیق دے بن رلدے, لیکن سایہ دا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھی چھے تے محمد عربی دا ہاتھ اللہ. اساں اللہ تعالیٰ دے جرے خاص انعام یافتہ لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مقصد تقوی خدا ہے, پرہیزگاری ہے, صراط مستقیم ہے, اللہ کی رضا حاصل, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جیڑا انسان تقوی و پرہیزگاری کرے سی اور سچا دے نال جیوے سی, جے اللہ دے چاہے نبی ہی, انبیاء ہی یا غیر نبی دے وچ اولیاء ہی, جے دے لڑ لگ وے سی, بس یاد رکھو کری گمراہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دے حبیب کو انبیاء کرام علیہ السلام یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان دی جنی جماعتاں ہیں تو باقاعدہ یہ طریقے دسایا, اس سلسلے کی رہنمائی کا طریقے دسایا. ایک آقا کریم کی ذات نے دسا چھوڑا کہ حضور دی ذات کو جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان دی جماعتاں آنیاں ہیں تو وہ اس سمجھ کے آنے ہیں کہ اللہ نے محبوب خدا کو طاقت عطا کی ہے, کوثر کا جام پلایا ہے, ایسے خزانے عطا کیتے ہی کہ رب نے آج تک ایسے خزانے کسی کو نہ عطا فرمائے. تب وہ اسی نظریے نال محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے اندر آنے ہیں اور اپنی حاجت رکھتے ہیں, اپنے پریشانیاں سامنے رکھتے ہیں, تو وہ اس پر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خیر کثیرہ یعنی خزانہ عطا فرمایا, اپنی نعمت عطا فرمایا. محمد عربی جینے چاہیں کر سکتے, اس پر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعتاں ہی آقا کریم کی بارگاہ جا کے اپنی ہر مشکل رکھتے ہیں, ہر حاجت رکھتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ سارے مشکل کشائی محمد عربی کی ذات ہے اور حاجت روائی محمد عربی کی ذات. لجپال لجپال, پیر سراغ پیر سراغ, پیر پٹھان پیر پٹھان, آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف, آستانہ عالیہ پیر پٹھان شریف. غزوہ احد, غزوہ بدر, اس دے وچ جڑے صحابہ زخمی تھے او اپنی حکمت یعنی حکیم کو دکھاون دی بجائے عمر حکیم حکمہ خطبہ موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک جانتے ہیں کہ ساری اس ٹائم کی جڑی پریشانی ہے, ساری حاجت ہے, ساری تکلیف ہے, ایک محمد عربی تو بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا. آج اس ٹیکنالوجی کے اندر میرے لوگ آتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے. آج وہ ذاکر نائک نجدی آیا ہوا تھا نا سرکاری طور جو اولیاء کا منکر, محمد عربی کی ذات کا منکر کہ آقا کریم کی ذات سے مانگنا حرام ہے, آج وہ کہتا ہے, وہ آدھے کہ الہام ہوندہ ہے,
اور الہام دے وچ کیا ہوندا ہے کہ اللہ تعالی کرم کریندا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنے بندیاں دی مدد فرما چھوڑے. آج وہ خود مانتے ہیں کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہام کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. کہ سوچ کر جنہیں سامنے بندے ہوئے نا مدد کیے نہ فرمائے. کیا بات، واہ واہ. حضرت معاذ دا بالو کٹا حضور دی بارگاہ چ گیا. آج ٹیکنالوجی بتا دو جڑے لوگ محمد عربی کچھ نہیں کر سکتے انہوں کو سوال لے رسو آج دے دولت 24 کے اندر بیٹھے ہیں کہ دی آنکھ نکل کوئی پڑھ سکتی. کوئی سائنس ایسی نہیں ہے کہ تیری آنکھ نکل وجہ ٹھیک کر دے. تیرا بالو کٹ کے پڑھانا کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ تمہیں صحت دے دے. لیکن محمد عربی کو رب نے ایسا خزانہ عطا فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کو لا دیے اور آ کے پانی مانگ دیے. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا رب کو مانگ دیں تو رب نے کیا فرمایا موسیٰ تو پتھر پہ اپنا سکتا. یعنی رب کا قادر مطلق ہے. وہ چاہے تا بارہ میں رحمت بارش چلے وہ چاہے تا جناب چشمے جاری کر چھوڑے. لیکن چونکہ اللہ اپنے انبیاء کی جماعتہ ہوئے یا اپنے خاص بندیاں کا معاملہ ہوئے تو بعد اللہ انہاں کو منفرد انہاں دے معجزات اور کرامات کو بڑا چھوڑے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ دے وہ بندے اللہ وحد لا شریک اللہ دے حکم تو بغیر ایک پترا بھی نہیں ہل سکتا. وقت اللہ تعالیٰ نے جس نے فرمایا کہ موسیٰ اساں تے دعا تھی پتھر کے سامان قوم تیرے کو پانی مانگ رہی ہے تو اپنا عصا پتھر کے برے سے چشمہ سجائی کر. پانی دینا سدا کم ہے لیکن پتھر تے عصا مارنا تیرا کم ہے. سمجھے کہ لوگ کہ عصا اگر انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت ایسا اپنا مشکل کشا منے دیں یا کسی حاجت روا منے دیں ہیں یا ایسا کسی ولی اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا منے دیں ہیں تو اللہ کی عطا دے نال اور وہ عطا جڑی اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمائی. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لجپال لجپال پیر سوا پیر سوا پیر پٹھان. دیکھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات نال نوازا اور انہاں دا منفرد ہونا بھی معجزات ہے کہ وہ ایسا جری عقل تیری کم نہ کرے دی ہوئے وہ بندہ خدا کم کر چھوڑے. اگر وہ غیر نبی ہے تو کرامت ہو گئی اور اگر وہ نبی ہے تو وہ معجزہ ہو گیا. تو یہ سمجھ کہ تو جس وقت کسی ولی اللہ کو حاضری دے دیں اور حاضری دے کے سمجھنے کہ میری مشکل حل کرے سی تے حاجت میری حاجت روائی کرے سی میں دی بارگاہ چاہنا بے شک میں گناہ دیکھ سکتا لیکن رب دے ہاں تے وہ میرے مقام دے ہوئے. تو بات اس سوچ نہ لگے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نال اتنی محبت فرمائے دے خاص طور پہ اپنے بندے جے کو معجزات عطا کرے یا کرامات عطا کرے وقت انہاں کو ایسے خزانے عطا کر لیندے کہ جڑے خزانے عام بندے کو منفرد بڑا چھوڑے. بے شک سبحان اللہ. کہ تیرا ہاتھ تو ظاہری طور پہ ہاتھ تیرا ہے بیت کا پیر اسد خان کریم رحمت اللہ تعالی ہاتھ اور ظاہر تو نے میرے ہاتھ سے پیر دے ہاتھ لیکن جڑا نسبت دا قائل ہے تو وہ سمجھنا چاہیے وہ ہاتھ صرف ہی پر نہیں دے چھوڑے گا کہ میرا ہاتھ بس آ گئے میرے کم بہتر کی میں سن. دراصل ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرمائے تیرے محبوبی نہ پاک چھوڑ جائے میرا فضل تھی پوے میری رحمت تھی پوے بات مجاہدے خوشیاں کر بات حکم تھی گئے جیسا تیری آپری میری ایدم پر بات کے محمد عربی دی ذات ولی نہیں. کائنات کے اندر رب نے اگر ایک مسلمان کے ہوتے اگر کرم کیتا ہے کرم اور فضل کیتا ہے اسا اپنی خوشی کا اظہار کرنے ہیں. اللہ فرمائے تو جب میں خوشی کر پراپرٹی کی خوشی کر یعنی میرا فضل تھی پوے میری رحمت تھی پوے بات خوشیاں کر جس نے اللہ حکم دے چھوڑے تو بات اسا اللہ دے حکم دے عمل کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کائنات دے ہوتے تیرا سارے کرم ہویا اس کائنات کی تیری ذات دا وہ سب تو بڑا کرم اور فضل محمد عربی دی ذات ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
دعا کریں نا کہ رب الجلال سارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. سب حضور دی سچی محبت، اولیاء دی سچی محبت اور اولیاء کاملین دے نال جڑے رہنے توفیق عطا فرماوے. اللہ پاک تعالیٰ سارا سب کا حامی و ناصر ہوئے. خدا و کریم اسا سب کا خاتمہ بالایمان فرماوے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں گزارش کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے، ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے. زمانے بھر میں چھائے ہیں محمد مصطفیٰ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب تو پہلے اللہ رب العزت کو دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال تواڈی اساجی مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور سرتی حاضری آقا تو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اصل سرتی حاضری پیر اسقان ترین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر امجد خان ترین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. قابل احترام اسٹیج کے جلوہ افروز پیر طریقت صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب مدد اللہ علیہ اور صاحبزادہ پیر طاہر خان ترین اور پیر صاحبزادہ جعفر خان ترین اور جملہ صاحبزادیان اور اسٹیج کے جلوہ افروز جملہ علماء کرام، نعت خوان حضرات، نقیب محفل، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ساؤنڈ سسٹم اور بالخصوص صاحبزادگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بنیاد سمجھو کہ جڑی اس خانقاہ کا فیضان ہے وہ سرچشمے کی بنیاد کو سمجھو کہ جس وقت اصل کسی خانقاہ کو وینے ہیں، کسی صاحب مزار کو وینے ہیں تو سارے دیکھ